بے شک حضرت علی مشکل کشا بچپن سے لے کر جوانی تک. اور میں آج بعض لوگ کہتے ہیں میں علی دا ملانگا، ملانگ علی دا اور چرسے پینے والا، بھنگ گھوٹنے والا. میں ان سالموں کو بتاتا ہوں علی کا ملانگ کون ہے. میں نے کہا حدیث مبارکہ میں پڑھا آپ کو یہ مبارک حضرت علی مشکل کشا کا آپ کا قد مبارک دراز نہیں تھا. میں دوسری بات نہیں کر سکتا، قد مبارک دراز نہیں تھا اور چہرہ مبارک گلائی پہ تھا، رنگ گندمی مبارک تھا اور آپ کے چہرے پہ جو داڑھی تھی وہ لمبی تھی، یعنی عام تین سے کچھ لمبی تھی اور اتنی کشیدہ تھی کہ دونوں شانوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہ علی کے غلام کی پہچان ہونی چاہیے. آزاد کو علی کا ملنگو تمہاری داڑھی کہاں گئی؟ آج علی کا نام لے کر امت مصطفیٰ کو گمراہ کرنے والوں، علی کا ملنگ بن کر لوگوں کے ایمانوں کو ڈاکہ ڈالنے والوں، امت مصطفیٰ میں تفریق انتشار کرنے والوں، علی کا ملنگ، علی کا ملنگ وہی ہوگا جو علی کی سنت کے مطابق اپنے چہرے میں سنت مصطفیٰ رکھے گا. بے شک. اگر چہرے پہ داڑھی نہیں کچھ اور تو ہو سکتا ہے، علی کا مغدہ علی کا ملنگ نہیں ہے. اور حضرت علی کی عظمت کے قربان جائیں، حضور نے فرمایا میرا علی اس طرح جسم مبارکہ کرتے رہ جاؤں. حضرت خدا بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا عالم نے ارشاد فرمایا نظر علی علی عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. بیت اللہ شریف کی بندی کو دیکھنا، عمارت کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کے گرگوں کو کھول کر دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. اسی زبان نے مصطفیٰ نے فرمایا میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کی عظمت کی بات ہے. اور 14 تاریخ بعض روایات میں یوم وصال حضرت امام الانبیاء کے پیارے چچا حضرت عباس بن مطلب بچپن کا آخری واقعہ. آپ اپنے بھتیجے سے ملنے کے لیے بنو سعد قبیلے میں مائی لیما سعدیہ کے اس نوری محل میں آپ تشریف لے کر گئے. دیکھا حضور لیٹ کر رام فرما رہے ہیں، رات جو بھی رات ہے. آپ نے یتیم بھتیجے سے کوئی گفتگو کی لیکن محسوس کیا انہوں نے میری گفتگو سنی کر جواب کچھ نہیں دیا. میں نے جانا کہ ہاتھ کو دیکھا تو آسمان کی طرف ہاتھ ایسے ایسے ہو رہا ہے. چاند کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی یہاں جاتا ہے، کبھی یہاں ہوتا ہے، کبھی یہاں ہوتا ہے. آج 14 صدی کے پھر یہ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کا کوئی مقام نہیں. اور ظالموں جو نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند جنبش میں آ جائے، میرے نبی کے اشارے کے عظمت کے قربان جائے، اشارہ کرے کئی کروڑوں ٹن سورج واپس آ جائے، جس نبی کے اشاروں پہ سورج چاند واپس آ جائے، باقی کون سی پاور رہ جاتی ہے؟ شرم کرنی چاہیے. شرم کرو. نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے اختیار کا انکار کرتے ہو. یہ کام تو ابو جہل نے نہیں کیا تو تم کر رہے ہو. بہرحال حضرت سیدنا عباس نے مطلب فرماتے ہیں میں نے گفتگو شروع کی لیکن حضور نے سماعت کی لیکن جواب کچھ نہ دیا. میں صبح وہی واپس گھر آ گیا. آپ فرماتے ہیں اچانک جب مکے میں حضور کچھ بڑے ہوئے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا بیٹا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضور مسکرایا. آپ نے فرمایا چچا جان مائیے لیما سعدیہ کے جھونپڑے والی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس کا حال ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹا بات یہی ہے، میں نے اس دن نوٹ کر لیا تھا جو اشاروں پہ چاند اور ستارے اور چاند کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ ہم پتہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا چچا وہ کوئی بڑی بات نہیں، چاند مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، میں اس سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن اگر تم کہو تو میں اس سے بھی آگے بھی بات بتاؤں، آگے بات بتاؤں. حضرت عباس نے فرمایا کہ آپ نہ بتائیں. حضور نے فرمایا جب میں فی بطن امی ہی جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز لوح محفوظ سے میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. اللہ اکبر. آج کہتے ہیں تم یہاں درود پڑھتے ہو، حضور گنبد خدا سنتے ہیں. ظالموں جو نبی امام الانبیاء خاتم النبی جین کی عظمت کے قربان جائیں، جو نبی ماں کے شکم میں رونق و فروغ ہو کر لوح محفوظ میں لطیف میں قدرت کے کلم کی آواز سن رہا ہے، ماننا پڑے گا وہ گنبد خدا کا وکیل میرا درود و سلام بھی سن رہا ہے. بے شک. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور حضرت عباس کے متعلق آخری بات کروں.
فتح غزوہ بدر والے دن آپ گرفتار ہو گئے، آپ کو پیش کیا گیا، 20 اوقات سونا رکھا گیا کہ گرامی دے کر پیسے دے کر واپس چلا جائیں۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کیا تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تو بڑا مسکین سا آدمی۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا چچا جب تو غزوہ بدر میں ان کے ساتھ آنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، اپنی بیوی ام فضل کو تو اتنے پیسے دے کر آیا تھا، اور تم نے کہا تھا اگر میں بدر میں مر گیا فلاں بچے کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں بچے کو اتنے پیسے دے دینا، فلاں